مذاکرات کا جو راؤنڈ پاکستان میں ہوا، راؤنڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی کچھ امید باقی ہے کہ شاید جو ہے ایک سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکسیس، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، دنیا بھر نے اس کو اکنالج کیا. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کوئی ایبسولوٹ اگریمنٹ ہو جائے، جو کہ نہیں ہو سکا. کتنا پر امید رہنا چاہیے سر کہ یہ معاملہ یہاں سے آگے بڑھے گا؟ میں بھی اپنے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ بڑا جلد ایکسپیکٹڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین جمال. دیکھیں، سب سے پہلے بات آپ کو بتاؤں کہ ایک دروازہ جو گزشتہ 50 سال سے، لگ بھگ 5 دہائیوں سے وہ بند تھا اور اس پہ کیلیں ٹھوک دی گئی تھی، ہم نے وہ کیلیں نکال کے اس دروازے کو کھول دیا ہے. وہ مذاکرات کا دروازہ پاکستان نے کھولا ہے. اتنی بڑی 2 قوتوں کے بیچ میں جرگہ کرنا، ان کے بیچ میں میڈیشن کرنا، جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف کہانی ساری سلسلہ چل رہا تھا، بڑھ رہا تھا. تو ان کو مذاکراتی میز پہ لانا ایک کامیابی ہے، اور پھر مذاکرات کرنا یہ دوسری کامیابی ہے، اور ابھی مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنا یہ تیسری کامیابی ہے. سو مجھے اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آتی ہے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک، اور مجھے یقین ہے کہ آگے جو دور ہونے والے ہیں، کیونکہ ابھی تک جنگ بندی کی کوئی بھی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہا. تناؤ موجود ہے، بے شک وہ اتنا لمبا تناؤ ہے اور اتنا پرانا ہے، گاؤں اتنے پرانے ہیں گاؤں دونوں طرف کے، اس کا اتنے ایک دن میں علاج ممکن نہیں تھا. سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آگے جو دور ہوں گے اس میں، اور وہ ہونے ضرور ہیں، بیکاز دونوں فریقین کو ایونچولی یہ بات سمجھ آ گئی کہ لڑنے کے بعد اور اختلاف رکھنے کے باوجود اگر کوئی حل موجود ہے تو وہ ڈائیلاگ ہے، وہ بائی لیٹرل وہ ہے، ڈسکشن ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے اپنا موقف دے سکیں. تو مجھے یقین ہے کہ اس کا اگلا دور جلد ہوگا اور وہ بامانی ہوگا. میں کوئی ٹائم فریم آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن اتنا میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو کھڑکی، جو دروازے ہمارے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے اور اسحاق ڈار صاحب نے کھولے ہیں، یہ بھی بند نہیں ہوئے، یہ بند نہیں ہوئے، یہ بند نہیں ہوئے، ایسا چلتے رہے جی لگ بھی رہا ہے. اور اس کے لیے پاکستان کی جو کوششیں وہ بھی جاری ہیں. ڈاکٹر تیمور، اگر اسی نقطے پہ آپ کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ خبریں یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو ٹیمپرری سیز فائر تھا اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی ہے. دونوں پارٹیز نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ they were inches away from an absolute agreement. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ، وہ جیسے بھی اختیار ولی صاحب بھی بات کرتے، اتنا پرانا معاملہ ہے کہ فوراً سے شاید حل نہیں بھی ہونا تھا. پاکستان بھی سر کوششیں جاری رکھے ہوئے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایک سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے. کتنی امید رکھنی چاہیے کہ دوبارہ یہ مذاکرات کی میز پہ پارٹیز آ سکتی ہیں؟ یہ 100% دوبارہ مذاکرات کی میز پہ ان دونوں نے آنا ہی ہے. اس کا اور کوئی حل ہے نہیں ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بلاکیڈ کو بے شک بلاکیڈ کر دے، مگر اس سے تیل تو فلو نہیں کرے گا، اور جب تک تیل فلو نہیں کرے گا اس وقت تک گلوبل اکانومی کے اندر ریسیشن بڑھتی چلی جائے گی. اور امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارا تیل اگر اسٹریٹس آف ہارموز میں تقریباً 20-25% تیل جو ہے وہ اسٹریٹس آف ہارموز سے آتا ہے، تو وہاں پہ اگر پھنسا رہے گا تو دنیا کی اکانومی تو نہیں چل سکتی. تو اس وجہ سے ان کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہے. صرف ایک اور سولوشن ہو سکتا ہے امریکہ کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ وہ اوور ویلمنگ فورس استعمال کر کے، تو جس طرح ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی میں تو سب کچھ نیست و نابود کر دوں گا، تو پھر وہ کسی طرح سے لے لیں، بٹ وہ بھی کوئی فائدے مند نہیں ہونا ان کو. اس کی وجہ یہ کہ it takes very little actually. اس اسٹریٹس کو بند کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت میجر فورس نہیں چاہیے. ایک راکٹ لانچر بھی کھڑا ہوگا کسی کے پاس، تو ایک مائن لگی ہو کہیں پہ، تو انشورنس کمپنیز نے تو نہ کر دینی ہے کہ جی ہم انشور نہیں کر رہے، اور اگر وہ انشور نہیں کریں گے تو شپنگ نہیں چلے گی. تو اس وجہ سے it doesn't take a lot to shut the Straits of Hormuz. اس وجہ سے میں آپٹمسٹک ہوں کہ ان کو واپس میز پہ پہنچنا ہے. ایک آخری بات یہ کہ جے ڈی وانس نے بڑا کلیئرلی یہ بھی اپنے بیان میں کہا کہ جو ایجنڈا ہے جو ایران نے سامنے رکھا ہے اس پہ ہمیں اتفاق ہے، یعنی کہ جن نکات پہ ہماری بات چیت ہونی ہے، جن چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، وہ ایکچولی آلریڈی ہو چکا ہے. اب بس یہ چھوٹا موٹا تھوڑا سا رہ گیا کہ اسٹریٹس آف ہارموز کون کنٹرول کرے گا. دیٹ سیمز ٹو بی دی ریئل ایشو. ہاں، جو ایک بون آف کنٹینشن ہے اس وقت وہ نظر آ رہی ہے. لیکن جو دوسری سائڈ بتا رہی ہے امریکہ کی، اگر میں بات کروں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بون آف کنٹینشن ہے اصل وہ نیوکلیئر کے اوپر کوئی اگریمنٹ نہ ہونا ہے. پر تھوڑا سا پہلے اس پہ بھی بات کر لیں. ابھی جو آپ نے تیل کی بات کی ہے نا سر، آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تیل اور گیس لیں، ہمارا سویٹسٹ آئل جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
جی پہلی بات تو آپ کی یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا تھا وچ واز نیوکلیئر. ہاں جی یہ تو امریکہ جو ہے بیسکلی جھوٹ بول رہا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ ایران ڈز ناٹ ہیو ویپنز گریڈ یورینیم. وہ یورینیم کو انرچ جو انہوں نے کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے پاور پلانٹس بنا سکیں. یہ بات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کنفرم کی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے مانیٹرز نے کنفرم کی ہے کہ ایران کے پاس ویپنز گریڈ یورینیم ہے ہی نہیں. تو جو یورینیم ایران کے پاس ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں ہے. امریکہ ان سے کہہ رہا ہے یہ بھی آپ نہیں کر سکتے, یہ بھی ہمیں دیں. اور ایران کے نو ڈاؤٹ, میں اندر تو نہیں بیٹھا تھا مگر مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کیونکہ کئی دفعہ ڈائلاگ ہو چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ود ان دی انٹرنیشنل لا ہے, انٹرنیشنل لا سے باہر ہے ہی نہیں, تو یہ آپ کس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ریئل بون آف کنٹینشن ہے. تو باقی جہاں تک امریکہ کا دعویٰ ہے وہ تو جھوٹ ہے. دوسرا معاملہ آپ نے جو ریز کیا, ایکچولی سب سے بڑا بینیفیشری اس ساری سچویشن میں تو رشیا ہے, کیونکہ رشیا نے تقریباً اس 40 دن کی جنگ میں $9 بلین کا تیل بیچا ہے, $9 بلین کا. کیونکہ آپ کو پتا ہے رشیا پہ 12 مارچ کو ریموو کر دیے تھے, تو دیو بین سیلنگ آئل لائک کریزی, اتنا پیسہ کمایا. اور یوکرین بڑا اپسیٹ ہے کیونکہ اب رشیا کے پاس پیسہ بھی آ گیا جس سے وہ مزید اپنی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. تو ٹرمپ شاید یہ کہے کہ ہم سے تیل خرید لو, مگر یورپ جو ہے از مور انکلائنڈ کہ وہ رشیا سے خریدے کیونکہ جیوگرافکلی وہ بالکل ساتھ ہے, خاص طور پہ جرمنی جیسا ملک تو رشیا سے خریدے گا نا, تو اس وجہ سے ان کو کوئی خاص اس میں فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اختیار ولی صاحب یہ کوئی دائرہ کار وسیع تو نہیں ہو جائے گا یہاں سے اس کانفلکٹ کا, کیونکہ چین کا ایران کو لے کر جو موقف ہے, جو میں نے ابتدائی میں بھی بات کی کہ پہلے اتنی وضاحت سے وہ بات نہیں کر رہے تھے, اب کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایران کو کس طرح سے دوبارہ ریپلینش کرنے میں ویپنز کی پروویژن کے اندر چائنا کوئی ہیلپ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو چائنا کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسپینڈ تو نہیں ہو رہا یہاں سے دائرہ کار؟ نہیں, یہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایٹمی لڑائیاں جو ہے نا وہ تو لڑی نہیں جائیں گی. اب تو لڑائی جو ہے تم نے دیکھ لی کہ ایٹم بم سے زیادہ پاورفل اور خطرناک چیز جو ہے وہ ابنائے ہرمز ہے. اور اس نے صرف ایک ملک کیا, ایک خطہ کیا, اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو میرے خیال میں جنگ جو ہے وہ کسی پارٹی کو, کسی ملک کو سوٹ کرتی نہیں ہے. ایوری ون از ٹرائنگ کہ پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے, ایون فریقین کیا تو ایون جو کو فریقس ہیں وہ فریقین کے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی اس کوشش میں لگے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ لڑائی اب بنے گی یا بڑھے گی, ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ معاملہ ختم بھی کیسے ہوگا؟ ابھی جو ڈاکٹر تیمور بھی گفتگو کر رہے تھے نا, نیوکلیئر والی جو بات وہ کر رہے تھے, ایران نے اس پہ اوپر بڑا ایک کلیئر موقف اختیار کیا, اور میرے خیال ہے درست موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہم کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ پرامن استعمال کا یورینیم انرچمنٹ کر رہے ہیں ایران, لیکن جتنا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں اور اس کے بعد کسی قسم کی انرچمنٹ نہ کریں, جس پہ ظاہر ہے ایران اگری نہیں کر رہا. دیکھیے ڈیفینیٹلی جو کسی ملک کی اپنی وہ ہوتی ہے, ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے اور اس کی خود مختاری ہوتی ہے, اس کی آزادی ہوتی ہے, وہ اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. کوئی ملک کمپرومائز آج تک کسی نے نہیں کی. جو لوگ اپنی آزادی پر اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو وہ پھر تاریخ انہیں معاف بھی نہیں کرتی اور بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس کی یورینیم کی یا اس کی, تو اس کے لیے ادارے بھی ہیں, اس کے لیے دیگر فورمز بھی ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو میٹنگز کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس پہ ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر ہم اس کی زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, بیکاز میں, آپ اور آپ کے سارے پینلسٹ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت میڈییشن کر رہا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میڈییشن کامیاب ہو جائے. میں اس بات کا قائل ہوں اور مجھے اس کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ میڈییشن جو ہے یہ کامیاب ہونی ہے, جلد یا بدیر. مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ اس پہ ٹائم ہفتوں کا لگ سکتا ہے یا شاید مہینہ دو اور لگ سکتے ہیں, لیکن فریقین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ they have to sit, they have to discuss and they have to sort out the matter. لیکن اس میں
फरीकैन की जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर एक शरारती फरीक भी है डॉक्टर तैमूर। इजराइल, आपको पता है, जब ये मुज़ाकरात का आगाज भी हो रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि स्पॉइलर जो है वो वहीं से आएगा। और अब जो नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई है कि जेडी वैंस ने मुझे अपडेट किया, और उसके अंदर एक बड़ा मानी खेज जुमला था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मुझे रोज ब्रीफ करती है। उसी रूटीन ब्रीफिंग के अंदर जो है उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या मामलात हुए, और ये मामला जो है ये तय नहीं पा सका। सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि अमेरिका ने बहुत कुछ लूज कर लिया ऑन द फेस ऑफ इट, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब तो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हैं, ना कोई यूरोपीय ममालिक जो है मदद को आए, नेटो के अंदर क्रैक्स पड़ गए, जो अपनी इंटरनल सो कॉल्ड मेगा बेस है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर भी अब लगता है कि क्रैक पड़ के इंटरनल सपोर्ट भी नहीं बाकी बची है। कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज इजराइल को इस पूरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास चारा कोई है नहीं। वैसे देखिए जी, अगर अमेरिका स्टैंड लेता है कि भाई हम इस जंग से निकल रहे हैं, तो इजराइल अकेले के लिए बहरहाल प्रॉब्लम बन जाता है। उसकी वजह यह है कि देखें नेतन्याहू की स्ट्रेटजी क्या थी। स्ट्रेटजी उसकी ये थी कि मेरे साथ अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करे, मैं अकेला अगर ईरान पर हमला करूंगा तो नाकाफी है। आपको पता है 8 महीने पहले उन्होंने 11 दिन जंग लड़ी इजराइल और ईरान ने, दूर दूर से एक दूसरे को मिसाइल्स मारे। तो नेतन्याहू की स्ट्रेटजी यही है कि भाई अमेरिका मेरे साथ जाकर जंग लड़े, इसीलिए वो बार बार ब्रीफ करते हैं उससे कि भाई ये बात हो रही है, बात हो रही है, और नेतन्याहू बार बार उसको जो है सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने लेबनान में इतना बड़ा हमला किया। मगर ये बात डॉक्टर मलीहा लोदी ने बड़ी अच्छी तरह से अल जज़ीरा को जवाब देते हुए कही कि देखें जी, हम अमेरिका और क्या कहना चाहिए ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे हैं। वी आर नॉट, अगर हमें कोई ये कहे कि आप तो इजराइल के मामले में बड़े बायस्ड हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हम हैं, हम तो उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते एज अ स्टेट। तो हम वो तो पार्टी, हम तो अमेरिका से बात करेंगे कि वो उसको कहे कि भाई ये अग्रीमेंट है एंड यू बेटर ओबे इट। लेकिन ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ना सर, वो ऑलरेडी इजराइल जो है तुर्किया को भी धमका रहा है। लेबनान के साथ तो जो किया ही किया, 10 मिनट के अंदर सीज फायर की वायलेशन कर दी, लेकिन अब तुर्किया को भी धमका रहा है। तो इजराइल को लगाम डाल लेगा अमेरिका? चले वो तो जाहिर है हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो आपको सूरत हाल नजर आ रही है अमेरिका के लिए भी मुमकिन है। लगाम तो नहीं वो डाल सकेगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को इजराइल वायलेट करता ही रहता है। मगर जो उसका खतरनाक उसकी जो मंसूबाबंदी है ना कि हम यहाँ पे लड़ाई पैदा कर दें, अमेरिका को भी लड़वा दें। इवन मैं कहूँगा कि वो ये चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज और ईरान के दरमियान लड़ाई छेड़ दी। बड़ा जोर लगाया उन्होंने, बड़ा जोर लगाया उन्होंने, एग्जैक्टली राइट। और उन्होंने देखें सीरिया के अंदर सिविल वॉर पैदा करने में इजराइल का कलीदी किरदार, नेतन्याहू ने खुद स्टेटमेंट दी कि ये तो हमने करवाया। लिबिया के अंदर सिविल वॉर, यमन के अंदर सिविल वॉर, उनका कलीदी किरदार रहा है। फिर कुर्दिश लोगों को आर्म्स प्रोवाइड करना, ये भी नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा और अमेरिका ने प्रोवाइड किए कि ईरान के टुकड़े कर दो, तोड़ दो। सो पूरे खित्ते के अंदर जो रोग स्टेट है वो दर हकीकत इजराइल है।